بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے، حضرت حکیم الامت مجید الملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ دینی خدام جو دینی کام کر رہے ہیں وہ ہر ایک اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ دینی خدام جو دینی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، چونکہ یہ فضل ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کام ہم سے لے لیا، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ جب انسان سوچے کہ ہم کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے قدرت والے ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے سکتے ہیں، وہ مچھر سے بھی کام لے لیتے ہیں، انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو، اپنے کوئی اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، یہ فضل بس اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھ جیسے سے کام لے لیا، میں تو اس قابل تھا ہی نہیں۔ تو ہمیشہ شکر بجا لاتا رہے۔ جب انسان یہ چیز کرے گا تو اور ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، تو سب سے بڑھ کر عجب سے بچ جائے گا۔ یہ ایک بیماری ہے عجب، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا عجب سے، اور شکر کا توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھو، یہ اللہ کی عطا ہے، ہم جیسے سے خدمت اللہ نے لے لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہر وقت اس بندے کے اندر سے ایک تو سب سے پہلے وہ مرض جو ہے، باطنی مرض، عجب سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنے اعمال پر غرور نہیں آئے گا، تکبر نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات جو ہے شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ اب شکر کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ اعمال دو باتیں، جو ایک تو اس سے بچا لیں گے گناہ کبیرہ جو دل کی مرض ہے، اس سے بچ جائے گا عجب سے، اور دوسرا جو ہے شکر بجا لانے کی توفیق ہو جائے گی کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا۔ بس یہ سوچنا کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے، کرم سے مجھ سے دینی خدمت لے لی، تو یہ خود اللہ کا شکر ہے۔ جب شکر کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر بندہ شکر بجا لائے گا، میں اس چیز میں زیادتی کروں گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ وہ خدمت ہمیشہ لیں گے، لمبی مدت تک لیں گے کہ شکر کرنے سے شکر کی توفیق ہو گئی۔ دوستو عزیزو، ہمیشہ ہم میں سے ہر آدمی غور کر لے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کہ ہمارے اپنے آپ کو ہر آدمی جو ہے نیک سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ ایک ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ہی نیک آدمی ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں، نیکیوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تھوڑی بھی ایسی چیز ہماری زندگی میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں رکھ دیا، تو سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہو رہا، میں تو تیری عبادتوں میں اس میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم ذات ہیں، ایسے محسن ذات ہیں، دن بھر زندگی بھر بھی اگر سوچ لے تو ایک نماز بھی ہم نے ایسی نہیں پڑھ پائے ہوں گے اب تک بھی کہ اول تاخیر صرف اللہ تعالیٰ پر دھیان رہا ہو۔ ایک نماز صحیح ادا نہیں کر پائے گا، کیسے اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا خدا کا۔ تو پھر اس کا فضل ہے، یہ ہمارا کمال کیا ہے؟ جو کچھ ہم سے اعمال، نیک اعمال ہو گئے، اپنے اعمال پر کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے فضل فرما دیا، یہ کریم آقا کا کرم ہے کہ ہم سے اللہ نے یہ کام لے لیا۔ ایسے بہت سے جو ہے اعمال کر کے پورا یہ صرف کبر کی وجہ سے اپنے اعمال پر نگاہ گئی کہ اللہ کے ہاں وہ اعمال جو ہے رد کر دیا گیا، کہ اس نے تکبر کیا، اپنے عمل پر نگاہ گیا۔ دیکھیے، اظہار عمل مطلقاً جو ہے برا نہیں ہے۔ عمل کرنے کے بعد آدمی اپنے عمل پر آپ کو کمال سمجھ جائے، یہ برا ہے، اور اس کو جو ہے اظہار اپنے کمال سمجھ کے کرے تو یہ برا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی عمل اس کا یا اللہ نے اپنے فضل سے کر دیا، اور بس کسی کو جو ہے ترغیباً کسی کے لیے تذکرہ کرتا ہے، تو یہ عمل برا نہیں ہوا۔ اسی لیے اظہار عمل مطلقاً برا نہیں ہے،
ہاں وہاں کہاں برا ہے کہ عمل پر اپنے آپ کا کمال سمجھ جائے اور اس کا اظہار کرے، یہ برا ہے۔ اور عمل کر کے انسان اپنا کمال نہیں، توفیق الہی سمجھے، اللہ کا کمال، اللہ کا فضل اپنے اوپر سمجھے، میں جیسے اپنے آپ کو کمزور اور جو ہے نالائق سمجھے اور اللہ نے اپنے فضل سے کام کر لیا، یہ سوچ کر کے کبھی کسی کو بتا دیا ترغیباً، تو یہ جو اظہار یہ جو ہے برا نہیں ہے۔ اور آج جو ہے انسان ہر چیز سے پہلے، عمل سے پہلے یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اب یہ سمجھتا یہی ہے، اسی لیے تو اللہ کے ہاں جو ہے اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنا کمال سمجھ گیا۔ کوئی چیز آج جو خوش نصیب لوگ جن کو نماز کی توفیق ہو گئی، اس خوش نصیب لوگ جن کو تہجد کی سعادت نصیب ہو گئی، یہ اپنا کمال نہیں ہے، کسی نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ وہ رب جس نے ان کو کھڑا کیا ہے وہ اتنا قدرت والا ہے، اب اس کی قدرت والا اللہ کے اوپر اگر نگاہ ہوگی، اس کا فضل سمجھے گا تو اپنے اعمال کو حقیر سمجھے گا، میں سمجھے گا کہ بھائی میں نے آج تک اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، میرا کوئی عمل ایک بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی نگاہ اللہ کے اوپر ہے، اپنی خود پر نہیں ہے، خود اپنی ذات پر جب تک نگاہ ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، کبر اس کے اندر ہوگا، تکبر میں ڈوبا رہے گا، اور جب اللہ کے اوپر نگاہ جائے گی تو اپنے سب اعمال جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں نظر آئیں گے، اور سمجھے گا کہ میں نے آج تک کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کا خدا کا جو ہے اس منعیم کا کوئی حق ادا کیا ہو، ایسا ایک عمل بھی میرا نہیں ہوا، اسی پریشانی میں مبتلا رہے گا، ہر عمل کر کے بھی پریشان رہے گا کہ میرا ایک عمل آج تک بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے جس سے خدا خوش ہو جائے۔ یہ اصل ہے دوستو، یہی اصل چیز ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کو سمجھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں کہ اس وقت اس دور کا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ انسان ہم میں سے ہر آدمی اللہ کا ہر لمحہ شکر بجا لائے، سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، یہ مجاہدہ ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے نصیحت فرما دی کہ ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، اپنی زبان میں اپنی زبان میں بھی کوئی نہ کوئی چیز کو اللہ سے مانگتا رہے، چپ کے مانگتا رہے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمیشہ جڑا رہے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ہر لمحہ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، جو چیز بھی اس سے توفیق ہو گئی اس کو اللہ کا جو ہے فضل سمجھے، اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے اور اللہ کا شکر بجا لاتا رہے گا، اور پھر جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، اور پھر اپنے اعمال کی طرف نگاہ نہیں جائے گی اور ہمیشہ اسی جستجو میں رہے گا کہ مجھ سے ایسا عمل اللہ کام لے لے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ انہی سے اللہ کام بھی لیتے ہیں۔ ہمیں سے ہر آدمی دیکھیے، اسی کی کتنی پیاری بات حکیم الامت نے فرما دی کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھو، یہ ایک چیز کے اندر سب کچھ آ گیا، اپنا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں ہمارا، کیونکہ اس کا فضل ہے، یہ جتنا بھی ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل پر نگاہ ہوگی تو بندہ اپنے آپ کو جو ہے بے بس سمجھے گا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ جو کچھ بھی ہو گیا۔ اور ایک اور پیاری بات ایک فرماتے ہیں، دیکھیے کہ جو اعمال کا وجود ہو رہا ہے، ہم سے جو اعمال سرزد ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر، اور انعام پر انعام اور طلب کر رہے ہو، یہ کیسے؟ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ نے ہم سے جو ہے نیک اعمال کا کوئی وجود ہو گیا تو یہ اس کا انعام ہے ہم پر، کرم ہے اللہ کا، اس کریم آقا نے ہم پر کرم فرما دیا، ہم سے کچھ دین کا کام لے لیا، یہ اللہ کا انعام ہم پر ہو گیا۔ اور انعام پر طلب اس کے انعام کو طلب کرنا کیسا ہے؟ اس انعام پر اور انعام طلب کر رہے ہو اپنے اعمال پر، یہ کیسا ہے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کو اگر سوچ لیا گا نا، پھر اپنے کوئی عمل پر نگاہ نہیں جائے گی، میرا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ مجھے نواز دے گا، اللہ ہم کو ایسا کر دے گا، یہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ سمجھے گا کہ اللہ تیرا کرم احسان ہے کہ تو نے اپنے فضل سے مجھے کام کرنے کی جو سعادت نصیب کی، یہ تیرا انعام ہے، مجھ سے جو بھی دین کا کام لے رہا ہے تو وہ تیرا انعام ہے مجھ پر، احسان ہے مجھ پر۔ تب انعام اور احسان سمجھے گا، تب انعام پر انعام کے طلبگار نہیں رہے گا،
ہمارے کہاں غلطی ہوتی ہے کہ انعام کو ہم اپنا کمال سمجھ بیٹھے. ہم نے وہ جو کام ہم نے اللہ نے لیا ہے انعام کے طور پر کرم فرما کر جو ہم سے دینی خدمت لیا ہے اس کو اپنا کمال سمجھ بیٹھے تو نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ اپنے لیے ہوگا، نہ آخرت کا سرمایہ ہوگا، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا. آج ہم میں سب سے بڑھ کر اسی کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں. ہم سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم اس کو اللہ کا انعام سمجھ رہے ہیں، ہم پر اللہ کا احسان سمجھ رہے ہیں. اللہ کا انعام اور احسان سمجھتا بندہ تو کبھی بھی جو ہے انعام کا طالب نہیں ہوتا. طلب انعام کیسے ہوگا؟ انعام پر طلب انعام کیسے ہوگا؟ وہ خود انعام ہے اور اس پر کیا طلب انعام کرے گا؟ جو کچھ جو ہے اللہ نے اپنا انعام نصیب کا انعام عطا فرمایا تب نے ہم سے کچھ کام لے لیے. دوستو اسی کے لیے فرمایا گیا کہ اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے، بندہ اپنا جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے کر دے کہ اللہ تعالیٰ جیسی فرمایا شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرے گا. یہی چیز ہے کیونکہ اللہ پر نگاہ رہے گی تو وہ چاہے گا کہ میں ہر وقت ہر لمحہ خدا کے حکم کے تابع کام کروں. نہیں اگر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیے کہیں ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی فکر ہوتی ہے اسلام کی، دین کی بڑی فکر ہے. اگر یہ دین کی فکر ہوتی تو شریعت کے حدود میں ہوتی. یہ تو حب جاہ ہے، جب ٹھٹولا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حب جاہ ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جاہ کی خاطر انسان اس لبادے میں آتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں. بڑی بے چینی گھٹن محسوس کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میں دین کا کیا ہوا، دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جب تحقیق کیا گیا یہی پہچان ہے کہ دین کا کام کرے گا تو حدود شریع کے اندر رہ کے کرے گا، کیونکہ مولا جیسا حکم فرمایا اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا. اگر نہیں ہے، اگر حب جاہ ہے، مقصود حب جاہ ہے تو پھر حدود شریع کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس کے ساتھ، اپنے طور پر منمانی طور پر دین کام کرے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو، کیونکہ انسان سمجھے کہ کیا حکم ہے میرے لیے، شریعت کا حکم کیا ہے، کتنا حکم ہے، کیا چیز کرنے کا حکم ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسا نہیں کرنا ہے. یہی اصل انسان سمجھ گیا تو پھر کامیاب ہو گیا. سمجھنی چاہیے کہ انسان کو کیا حکم ہے، کیا کرنے کا حکم ہے اور کیا کر رہا ہے انسان. دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو اعمال کا جو ہے اعمال پر نگاہ ہو کر کے اس کو کمال سمجھ رہے ہیں تو بہت بڑے خسارے میں ہیں ہم لوگ، بہت بڑے دھوکے میں ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے، ہر لمحہ ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے. جب شکر بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی زیادہ لے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو بندہ میرا شکر ادا بجا لائے گا میں اس کو اس نعمت کو اور بڑھاؤں گا. نعمت کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ اور دین کی خدمت اللہ لیں گے، ورنہ تو پھر دین کی خدمت شکر نہیں بجا لائے گا، نہ شکری کرے گا، اپنے آپ کو اپنا کمال سمجھ جائے گا جو کچھ کام ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے بہت افسوس کے سوا کچھ نہیں رہے گا. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.